الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج مجھے جو ٹاپک اختیار کرنا ہے وہ ہے کہ خربوزے کو دیکھ کر خربوزہ رنگ پکڑتا ہے، یا یوں سے سمجھ لیجئے کہ جیسی صحبت ہوگی ویسا ہی اثر ہوگا۔ انسان جب کائنات میں آتا ہے، اپنی زندگی کی منازل طے کرتا ہے، پھر معاشرے میں رہنے کے لیے دوست یار احباب بنانا پڑتے ہیں، تو یہ دوستی اچھی چیز ہے، مگر دوست اچھا بنانا چاہیے۔ مجلس بیٹھنا مجلس میں اچھی بات ہے، مگر جو اچھی مجلس ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، انما مثل الجلیس الصالح والجلیس السوء کحامل المسک ونافخ الکیر، کہ بری اور نیک مجلس کی مراد ایسی ہے جیسے ایک کستوری فروش یا ایک لوہے کی بھٹی جلانے والا ہے۔ اب جو آدمی خوشبو بیچنے والے کی دکان پر خوشبو بیچنے والے کے پاس بیٹھے گا، اگر وہ خوشبو نہیں بھی خریدے گا تو کم از کم بیٹھنے کا اثر یہ ہوگا کہ اس کے کپڑوں سے اس خوشبو کا اثر ہو کر خوشبو آنا شروع ہو جائے گی۔ اور جو بھٹی والے کے پاس بیٹھے گا، اگر وہ اپنے آپ کو محفوظ بھی رکھتا ہے، اس کا دھواں ضرور اس تک پہنچے گا۔ عین ممکن ہے کہ کوئی چنگاری اس کے لباس پر پڑے اور لباس کو بھی داغدار کر دے۔ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اور امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے بخاری اور مسلم میں جگہ دی ہے اس حدیث پاک کو۔ اور کسی فارسی والے نے تو یوں کہا ہے، صحبت سالے ترا سالے کند، صحبت تالے ترا تالے کند، کہ نیک آدمیوں کے ساتھ بیٹھنا تجھے نیک بنا دے گا، اور برے لوگوں کے ساتھ بیٹھنا تجھے برا بنا دے گا۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے، لا تصاحب الا مومنا ولا یاکل طعامک الا تقیا۔ آپ مومنوں کے ساتھ، مسلمانوں کے ساتھ، تقوی پرہیزگاری والوں کے ساتھ بیٹھا کریں، ان کی مجلس صحبت اختیار کریں، اس لیے کہ اگر آپ کا کھانا پینا کہیں کسی کو کھلانا پڑ گیا تو وہ تقوی والے لوگ کھائیں گے، اور وہ تقوی والے جب کھائیں گے تو اس کا بھی اجر ثواب آپ کو ملے گا۔ ایک صحابی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، الا انبئکم بخیارکم، کیا میں تمہیں ایسے شخص کے متعلق نہ میں بتاؤں جو تم میں سے سب سے زیادہ بہتر ہو؟ صحابہ نے کہا، قالوا بلا یا رسول اللہ، اللہ کے رسول ہاں بتائیے جی۔ قال خیارکم الذی اذا رأوا ذکر اللہ، کہ وہ شخص ہے تم میں سے بہترین کہ جب اس کو دیکھو تو اللہ یاد آتا ہو۔ جب اللہ یاد آ گیا تو سمجھ لے کہ آپ لوگ نیکی کی طرف راغب ہو جائیں گے، کیونکہ اللہ والوں کی مجلسوں میں اللہ یاد آتا ہے۔ اور امام کائنات حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی ارشاد فرمایا ہے، جب تم کسی بندے کو اس حالت میں دیکھو کہ وہ دنیا سے بے رغبتی اختیار کیے ہوئے ہے، دنیا سے نفرت کرتا ہے، اور اگر مجلس ہے اس میں بہت کم بولتا ہے، لوگوں کے ساتھ زیادہ باتیں نہیں کرتا ہے، تو امام کائنات نے فرمایا کہ اس کا قرب حاصل کرو، اس کے قریب ہو۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ کی ذات نے اس کو حکمت عطا کی ہے، دانائی عطا کی ہے،
اسی لیے وہ دنیا سے بے رغبتی اور نفرت، اور پھر فارغ وقت جب ملتا ہے تو اللہ کا ذکر کرتا ہے اور کم بولتا ہے۔ شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ نے گلستان سعدی میں ایک واقعہ لکھنے کے بعد چند اشعار لکھے ہیں، وہ یہ: گلے خوشبوئے در حمام روزے، رسید از دست محبوب بدستم، بدو گفتم کہ مشکے یا عبیرے، کہ از بوئے دل آویز تو مستم، بگفتہ من گلے ناچیز بودم، و لیکن بدنے با گل نشستم، جمال ہم نشین در من اثر کرد، وگرنہ میں ہما خاکم کے ہستم۔ شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ایک دن خوشبو مٹی سے آ رہی تھی، اور مٹی کو پکڑ کر اس سے پوچھا گیا کہ یہ تجھ سے خوشبو کیوں آ رہی ہے؟ جو میرے ہاتھ میں مٹی ہے اس سے خوشبو ہے، کیوں آ رہی ہے؟ تو مٹی نے یہ الفاظ کہے کہ مجھ میں یہ خوشبو مجھ میں پیدا نہیں ہوئی ہے، بلکہ اس کا یہ معاملہ ہے کہ میں پھولوں کے ساتھ چند عرصہ رہی ہوں، ولیکن روزے باگل نشستم، میں پھولوں کے ساتھ بیٹھی ہوں، اور جمال ہم نشین در من اثر کرد، اسی وجہ سے محبوب کا، دوست کا اثر اس میں آ گیا ہے، وگرنہ میں من ہما خاکم کے ہستم، وگرنہ میں بھی تو وہ مٹی ہی ہوں جو مٹی ہوں۔ مجھ سے خوشبو کی وجہ یہ ہے کہ میں اچھے لوگوں کے ساتھ بیٹھی ہوں۔ اب دیکھیں، حضرت نوح علیہ السلام کا بیٹا ہے، برے لوگوں کی صحبت میں بیٹھنے کی وجہ سے خاندان نبوتش گم کرد، اس نے نبوت کا سلسلہ اپنے خاندان سے گم کر دیا برے لوگوں کے بیٹھنے کی وجہ سے، برے لوگوں کی مجلس اختیار کی۔ اور اصحاب کہف کا کتا آخر کتا ہے، ایک نجس جانور، پلید جانور، مگر نیک لوگوں کے ساتھ بیٹھنے کی وجہ سے آدمیوں کا مقام اس کو مل گیا۔ اور دیکھیں اس کتے کا کس بہترین انداز میں قرآن پاک میں سورۃ کہف میں تذکرہ آیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ ابو ذر، میں تجھ کو ایسا معاملہ نہ بتاؤں کہ جس کی بنیاد بہترین ہو اور تجھ کو دنیا میں بھی وہ فائدہ دے اور آخرت میں بھی تجھ کو فائدہ دے؟ عرض کیا ہاں جی بتائیں گے۔ تو آپ نے فرمایا اللہ کے ذکر کرنے والوں کی مجلس میں بیٹھا کر، کیونکہ اللہ کے ذکر کرنے والوں کی مجلس میں جب تو بیٹھے گا تو پھر تیرا بھی خیال ذکر کی طرف آ جائے گا۔ اور پھر فرمایا کہ اگر تو تنہا ہو، اکیلا ہو، تو اللہ کا ذکر کیا کر، اللہ کو یاد کیا کر، تنہائیوں میں اللہ کو یاد کیا کر۔ اور پھر امام کائنات نے فرمایا کہ اللہ کی رضا کی خاطر کسی سے دوستی پیدا کر، اور اللہ کی رضا کی خاطر کسی سے دشمنی رکھ، یہ تیرے لیے ایسے ہی ہوگی کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، یہ دنیا اور آخرت کی بھلائی ہے، بنیاد ہے یہ چیز۔ پھر امام کائنات نے ارشاد فرمایا اگر ایک مسلمان آدمی کسی مسلمان آدمی کی زیارت کے لیے نکلتا ہے کہ وہ آدمی بڑا اچھا ہے، نیک ہے، عالم ہے، علامہ ہے، تو اس کی زیارت کے لیے اگر وہ جاتا ہے تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ 70,000 فرشتہ مقرر کرتے ہیں جو اس زیارت کرنے والے کے لیے اللہ سے بخشش کی دعا مانگتا ہے کہ اللہ اس کو معاف فرما دیں۔ اب 70,000 فرشتہ اللہ سے دعا کرنے والا ہو اس آدمی کے لیے، تو اللہ کی ذات میرے خیال کے مطابق لازماً اس کی دعا کو، کون کی دعا کو قبول فرمائیں گے، اور اس آدمی کو دنیا اور آخرت کی بھلائی عطا فرمائیں گے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ ہمیں نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔